ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عیوب و نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن مجید کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آج کا خطبہ جمعہ اسی کی تفسیر اور تشریح میں کتاب و سنت کی روشنی سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کے اندر جو لطف و مزہ ہے دنیا کی تمام لذتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود آج تک ہم وہ عبادت کی لذت، روحانیت، سکون جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. عبادات کی تین اقسام ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبان سے اللہ کی عبادت کرنا، بدن سے اللہ کی عبادت کرنا، اور مال سے اللہ کی عبادت کرنا. وہ کون سی عبادت ہے کہ جو نبی علیہ السلام ہر حال میں کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کرتے، وہ کون سی ہے؟ اس کی طرف آج کے خطبہ میں آپ کی توجہ کرواؤں گی۔ کان یذکر اللہ علی کل احیان، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے جو آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ بیت الخلاء کے علاوہ کہ جہاں انسان پیشاب اور پخانہ کرتا ہے، آپ ہر جگہ اور حال حال میں کس کا ذکر کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا مثل الذی یذکر اللہ کحی ومثل الذی لا یذکر اللہ کمیت۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسے جیسے مردہ۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اسی کی ایک قسم جو ہے وہ دعا ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دنیا کے اندر انسانوں کی تعداد جو ہے وہ اس وقت تقریباً 7.5 ارب کے قریب ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جو پیدائشی کافر ہیں ان کی تعداد 6 ارب ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے، اور 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ کفر اور شرک کے اندر غرق ہے، اور 1.5 ارب کے 1.5 ارب مسلمان جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہے۔ کس کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بارے میں۔ ہماری اکثریت بے نماز ہے، بے روز ہے، بے زکوٰۃ ہے، حج عمرے فرض ہے کرتے نہیں ہیں۔ ہماری اکثریت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتی، ہماری اکثریت تراویح نہیں پڑھتی۔ رمضان آ رہا ہے، ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، آج اس کی فکر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اب جو ذکر ہے یہ محض زبان کا عمل نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے جب اللہ کو یاد کرنا ہے، زبان کے ذکر حرکت کے ساتھ دل اور دماغ کا ایک ہونا بھی ضروری ہے، اور جب زبان کی حرکت کے ساتھ دل اور دماغ ایک ہوگا، اللہ کی قسم ہے حرکت تو بڑی دور کی بات ہے، صرف انسان کا ارادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ارادے پر اس کائنات کے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس بات کی دلیل کے طور پر، ایک بندے نے توبہ کا ارادہ کیا، ابھی توبہ نہیں کی، صرف اس نے ارادہ کیا ہے، اور جس طرف جا رہا تھا زمین زیادہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمین کو حکم دیا کہ زمین سوکڑ جائے۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے 100 افراد کو قتل کیا تھا۔ میں نے اور آپ نے کبھی کسی کو اللہ کی توفیق سے قتل نہیں کیا۔ اصل جو بات ہے وہ ہمارے دل کے اوپر غفلت جو ہے وہ داخل ہوتی ہے۔ اہل حدیث اور اہل السنہ اس کی اکثریت کے اندر یہ جو غفلت ہے یہ داخل کس صورت میں ہوئی ہے، ذرا غور کیجئے۔ ہماری مساجد کے اندر اجتماعی دعا نمازوں کے بعد نہیں ہوتی۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے موجود نہیں ہے، لیکن انفرادی دعا بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ غفلت طاری ہوئی، روزانہ دعا کی قبولیت کے کئی اوقات ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم پر بڑے بڑے مشکل حالات آتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔
لا الہ الا اللہ توحید کا جو عملی حصہ ہے اس کے بارے میں ہم شدید کوتاہی کا شکار ہیں. غیر اللہ سے نہیں مانگنا یہ ہمارا ایمان ہے. اور آپ اللہ سے نہیں مانگتے, آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ ہم نے غیر اللہ سے نہیں مانگنا, یہ ہمارا ایمان اور توحید ہے, لیکن ہم اللہ سے بھی نہیں مانگتے. آئیے حضرات 24 گھنٹے کے چند لمحات کا ایک آئینہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رات کے پچھلے پیر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے ہم من سائل ہے کوئی مانگنے والا. ہم سوئے ہوئے ہیں کہ ہم تیری توحید کو ایسا مانتے ہیں, ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان دیتا ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے, بارش کے قطرات گرتے ہیں, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے, اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے. نماز عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہر فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہم نے توحید کا عملی حصہ ایسا زندگی سے نکالا اور ایسے ہم رب کے بندے ہیں. مجھ سمیت آپ میں سے ہر شخص کوئی قرضوں کے بوجھ تلے ہے, کوئی بیماریوں کے اندر پھنسا ہوا ہے, کوئی اولاد کی نافرمانی کے فتنہ میں ہے, کوئی بچوں اور بچیوں کے رشتہ کرنا چاہتا ہے, اس آزمائش میں ہے. کس کے بوڑھے والدین بیمار ہیں, کوئی شخص ایسا بھی نہیں ہے جو کسی نہ کسی لمحہ و گھڑی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بس نہ ہو. میرے بھائیوں, یہ توحید کا جو عملی حصہ ہے اس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, روزانہ جو ہم دعا نہیں کرتے, دعا نہ کرنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 سنتیں اور حدیثیں جو ہے متروک ہو گئی. 50 سے زیادہ, کم از کم 50. اب آپ سالہ سال سے ماشاءاللہ پیدائشی حدیث ہے. مولانا عبداللہ شیخ پوری, قاری عبد الرحمن اور اسی طرح مولانا عبد الباسط, ان لوگوں سے آپ منسلک ہیں. بڑے بڑے شیوخ علماء ان کو سنتے ہیں, صف اول کے نمازی ہیں, وقت سے پہلے آئے ہیں. اب دیکھیے کہ فتنہ جو ہے وہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے تھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کن الفاظ سے اللہ سے دعا مانگتے تھے. یعنی جب نبی علیہ السلام دعا مانگتے, ایک لمحہ کے لیے سوچیے, میں آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں آیا, فکر پیدا کرنے کے لیے آیا. ایک لمحہ کے لیے ہم پیدائشی اہل حدیث, ہم موحد, ہم توحید پرست, ہم سنت کے متوالے, ہم صحابہ کی عظمت پہ جانیں لٹانے والے, ہم کتاب و سنت کا پرچم لہرانے والے, ایک لمحہ کے لیے یہ سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے, آپ کن الفاظ سے ان دعاؤں کا آغاز کرتے تھے, کن الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے, تو یقین جانیے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سے لفظ پڑھتے تھے اور پھر رب سے مانگتے تھے. ایک لمحہ کے لیے سوچیے. بڑی لمبی فہرست ہے ایسے اذکار کی, میں ایک بتاتا ہوں, یاد کرنے ساری زندگی کام آئے گا. آپ نے یہ تو سیکھا ہے کہ جب درود پڑھے اللہ تبارک و تعالی دعا کو رد نہیں کرتا. درود والی ہستی کون سے کلمات پڑھتی تھی کہ اللہ اپنے نبی کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے. پہلی چیز کی نشاندہی, اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک. ہر بندہ مسجد میں بیٹھا ہے, خطبہ جمعہ ہے, یہ فکر, ذکر, عمل کی مجلس ہے, کچھ لے کر کے جانے کی مجلس ہے, ٹیوننگ کی مجلس ہے, اصلاح کی مجلس ہے, جہالت لا علمی کو دور کرنے کی مجلس ہے. اللہ کی قسم ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنت ہے, ہماری اکثریت اس سے نا واقف ہے. اس کو یاد کرنا. تیرے بیٹیوں بیٹے کے رشتے نہیں ہوتے, اس کو پڑھ کر اگر نہ ہوئے مجھے آ کے پکڑ لینا. اگر تیرا قرضہ نہ اترے مجھے پکڑ لینا. اگر تجھے گھر نہ ملے مجھے پکڑ لینا. اللہ کی قسم ہے آسمان کے رب کی ضمانت ہے, پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے, محمد مصطفیٰ کی زبان غلط ہو سکتی ہے.
فرمایا اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک. اس کا میں نے ترجمہ کرنا ہے، لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے بڑے بڑے خطباء کو، واعظین کو بلایا جاتا ہے، فیصل آباد سے، لاہور سے، پتہ نہیں کہاں سے، بڑی بڑی ان کی فیسیں اور ان کی خدمتیں اور کھانے، اور پھر بڑے لمبی چوڑی تشہیر اور اخراجات، اس کی تفصیلات بخوبی واقف ہے. آپ ان سب کی دعائیں سن لیں. بناوٹی دعائیں، بناسپتی دعائیں تو نظر آئیں گی، لیکن نبی علیہ السلام کی دعائیں نظر نہیں آئیں. یہ جو ماؤں کو بخشانے والے بلیک میلر مولوی ہیں نا، انہوں نے بھی امت کا ستیہ ناش کر دیا. جہادت تو تقسیم کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی بات کو نشر نہیں کی. لوگوں کو رلاتے تھے انہیں، لیکن یقین جانیے دل پھر ویسے کے ویسے ہی سخت رہتے ہیں رونے کے باوجود. تو نبی علیہ السلام ہمارا ایمان ہے. جس طرح اس کائنات میں آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے دعا کے کلمات بھی سب سے اعلیٰ، اور آسمان کے رب کو سب سے بڑھ کر اگر کسی کے الفاظ کی حیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے رب کو مصطفیٰ کی زبان کا حیا. کیسے حدیث ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کے عذاب بولے ہوئے، اللہ کے سامنے مانگے ہوئے، اللہ کو منانے والے جو کلمات ہیں وہ یاد نہیں کرتے. کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، رشتہ داروں کے نام آتے ہیں، اداکاروں کے، فنکاروں کے، سیاستدانوں کے. ہمیں بڑی بڑی گردانیں یاد ہیں، اشعار یاد ہیں، غزلیں یاد ہیں. اگر یاد نہیں ہے، جملے بھی یاد ہیں، مثالیں بھی یاد ہیں، تربیت کی بناوٹی باتیں بھی یاد ہیں. پر افسوس یہ ہے اگر یاد نہیں ہے تو یہ وہ کلمات ہیں جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، یہ یاد نہیں. اب یہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک. فی زمانہ متروک جو مردہ سنتیں ہو رہی ہیں نا، ان میں یہ سنت ہے. مظلوم بھی، متروک بھی، مردہ. اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرته فی علم الغیب عندک. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک. اے اللہ میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے رکھے ہیں. حضرات فی زمانہ متروک سنتوں میں سے سنت ہے. اللہ کو اللہ کے ناموں سے وسیلوں کی بات کرنے والوں تم بھی غور کرنا. اللہ کو اللہ کے ناموں سے، اللہ کو اللہ کی صفتوں سے نہ پکارا جانا موجودہ زمانوں کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہے. جب بھی اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کے ناموں سے کرنی ہے، اللہ کے کاموں سے کرنی ہے، اللہ کی صفتوں سے کرنی ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار. اب دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس رزق نہیں ہے تو آپ کہیں یا اللہ تو رازق بھی ہے، تو رزاق بھی ہے، تو مجھے رزق عطا کر. ایسے پکار. اللہ کی ایک صفت ہے باسط. میں کئی اپنی تقاریر میں اس کی نشاندہی کر چکا ہوں. ہمارے دادا استاد ہیں حافظ محدث کوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑا ذکر کرتے تھے اللہ سے خاص باتیں اس کے نبیوں کی، ولیوں کی ہیں. ایسے کلام، الفاظ کتابوں میں، حدیثوں میں موجود ہیں. اور انسان جب پڑھتا ہے، اللہ کی قسم ہے پروردگار اس کی رحمت اس بندے کی طرف جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی قرضہ چڑھا ہے،
ہر چیز کی تباہی پھر گئی ہے، فیکٹریاں چلی گئی ہیں، بیٹیوں کا گھر پڑا ہوا ہے، دل کرتا ہے خودکشی کر لوں، کدھر جاؤں؟ شادی کرنا ان کی بڑی دور کی بات ہے، ایک ٹنگ دی روٹی دے پیسے بول ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا نماز فجر سے پہلے اٹھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے یا باسط، کیا یا باسط، یا باسط، اس کا کیا معنی ہے؟ باسط کسے کہتے ہیں؟ یا باسط ابسط علیہ، اس کا معنی ہے چھپڑ پاڑ کے روزی دینے والا، چھپڑ پاڑ کے روزی دینے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں نے اللہ کی اس صفت سے پکارنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساری قرضے ادا کر دیے اور ویسے کی ویسے ریل پیل کر دی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام کی یہ دعا یاد کر لیں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے نام اپنی ذات کا خود رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ تو نے کسی بھی نبی کی کتاب میں اپنا نام اتارا ہے، اے اللہ تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنا نام جو ہے وہ بتایا ہے، او علمتہ احدا من خلقک او استأثرتہ فی علم الغیب عندک، اللہ میں تیرے اس نام کے وسیلے سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بڑی لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت ہے، اختصار سے اپنے خطبے سے تعلق رکھنے والا جملہ نقل کرنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں سے ہوتے ہوتے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں کیا کروں گا؟ فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، اللہ نے وہ اپنی تعریف دنیا میں مجھے نہیں بتائی، اللہ اسی وقت بتائے گا۔ ورنہ قیامت کا دن ہوگا، اور غیر دان کہنے والوں تم بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سجدہ شفاعت ہوگا، اللہ مجھے تعریف کے کلمات اسی وقت بتائے گا جب میں رب کی تعریف ان کلمات کے ساتھ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے پیارے نبی سر اٹھائے، آپ مانتے جائیں، آپ کرم عطا کرتا جائے۔ تو زندگی کی عادت بنا لیں۔ دیکھیے اللہ غنی ہے، کہیں یا غنی یا مغنی اغننی بفضلک من سواک، اے غنی اے بے پرواہ کرنے والے مجھے اپنے فضل سے مخلوق سے بے پرواہ کر دے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من یستغنی یغنی اللہ، جو بندہ چاہتا ہے یا اللہ مخلوق کے سامنے میں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا، جس کی اندر یہ غیرت ہو، فرمایا یغنی اللہ، اللہ پھر اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دے۔ آپ دعائیں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی، کہیں یا رزاق اللہ، اللہم انت الرزاق ارزقنی، اللہم یا باسط ابسط علیہ، یا منان امن بی، اللہ تو جتانے والا احسان کرنے والا ہے، مجھ پر بھی اپنی رحمت سے احسان فرما۔ تو یہ یا غنی یا مغنی یا وہاب، اور بے اولاد ہے جو بے اولاد ہے وہ اللہ کو پکارے یا وہاب، کیا کہے یا وہاب حب لی من الصالحین۔ قرآن فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہم انت الوہاب حب لی من الصالحین، مانگے اللہ سے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس کے ناموں سے پکارا جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مانگنے والے کے ہاتھ خالی لٹاتا نہیں۔ دو چیزیں جب تک نہ ہو تب تک اس کی پھر دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک قطیعت رحم، مال آیا بہن بھائی بھول گئے،
کئی انسان جو ہے ان کی سرشت بڑی بری ہوتی ہے، ان کے پاس جب مال آتا ہے گناہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی دعا نہیں قبول کرتا، کیونکہ مال آنے سے ان کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جب تک گناہ اور قطیع رحم، رشتہ داری نہ توڑنے والا یہ جو عمل ہے حضرات، رشتے توڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق تنگ کر دے۔ انسان کے پاس مال ہے، بہن بھائی بھول گئے، پہلے کہتے ہیں میں نے یہ بیٹی اپنے بھائی کو دے دیا، مال آیا تو کہتا نہیں بچے تھے ہنزے نہیں ڈالتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ شرط والا ہوتا ہے نا، شرط فطرت اس کی مزاج بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول نہیں کرتا۔ پتہ ہے جیسے کہ مختلف واقعات ہیں، بنی اسرائیل واقعات، کہ ایک بندے کی آنکھیں نہیں تھیں، اس نے کہا یا اللہ یہ اتنا خوبصورت، اتنا تیرا پیارا بندہ ہے، آنکھیں نہیں، آنکھیں دے دے۔ آنکھیں دی، اس نے دوسروں کو پانی میں ڈبو ڈبو کر مارنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی نعمتیں نہیں دیتا، انسان کا بگاڑ اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا بتانے لگا۔ آپ میں سے کئی بندے ایسے ہیں مالدار ہوتے ہیں پھر غریب ہو جاتے ہیں، جنہوں بھوکے لگے ہوتے ہیں یا اللہ میری توبہ میں آئندہ نہیں کراں گا، تے جنہوں مالدار ہوتے ہیں پھر جن کے مزاج بگڑے، جن کا اندر بیمار ہے، جو مال آتے ہی پھر اور بن جاتے ہیں۔ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک دعا بتانے لگا، اس کو بھی یاد کر لو۔ تمہارا اندر کا جو بگڑا ہوا مزاج ہے، فرعون ہے، حیوان ہے، شیطان ہے، مر جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولون، شیطان کا تسلط جو ہے وہ اس کے دوستوں پر ہوتا ہے۔ شیطان کے دوست کون ہیں؟ مال، شہوت کی حرص و حوث کرنے والے، خواہشات کے جو غلام ہیں، شیطان کے وہ گدھے ہیں، شیطان ان کو اپنی مرضی سے جیسے مرضی چلاتا ہے۔ آپ دیکھیں بیوی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، اتنا اندھا ہوا بیوی کو بھی قتل کر دیا، ساری اولاد کو قتل کر دیا۔ مال چاہنا چاہتا ہے، باپ کو قتل کر دیا، بھائی کو کر دیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے شیطان جو ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، انجام سے غافل کر دیتا ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی یاد کر لو، یہ نہیں آتا، مولوی بھی تھوڑے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کا معمول ہے، آپ یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے۔ کون سے؟ اللہم اصلح دینی، اللہم اصلح لی دینی، سارے پڑھو، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، پڑھو یہ اللہم اصلح لی دینی، پڑھو پڑھو پڑھو، کوئی پابندی نہیں۔ اسی سبحان اللہ والے ہونا تو میں ایتا دی سوالا موڑ دیا، اللہ دی توفیق نہ پڑھو اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری۔ ایماندار پر دسیا ہے ساری زندگی کا یہ وظیفہ تسا پڑھیا ہو۔ نبی علیہ السلام عالم تیجا وظیفہ ہو دس میں حضرت عائشہ، حضرت انس، بڑے بڑے صحابہ دی گواہی ہے کہ سب تو زیادہ نبی پاک نے وظیفہ یہ پڑھے، وہ تیسرے نمبر تھے۔ پھر وہ انشاءاللہ تشریح کر کے گال اپنی مکمل کرتے ہیں۔ پہلے یاد کرنا دے، وعدہ کرو پہلا بھی اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، یہ بھی یاد کرنا۔ دوجا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا، پڑھو واصلح لی دنیایا التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر۔ اے ہون پانچ جملے نے چھوٹے چھوٹے، اللہم اصلح لی دینی، اس کا معنی یا اللہ میرا دین درست رکھنا، میرا دین کیا رکھنا؟ درست رکھنا۔ یا اللہ میری عزت، میرا بچاؤ دین کی درستگی میں۔ اور دیکھو نا دھیان
دیانتداری یہ دینی خوبی ہے. دیانتداری کیا ہے؟ دینی خوبی. کئی بندے بڑے داڑھی والے پگڑی والے لیکن کھوٹے. الحاج، حاجی، مولوی، صوفی لاکھ اور کھوٹے ہیں. جو دین ہے اس کے اندر بچاؤ ہے، اس کے اندر عزت ہے. یہ مانگ رہے ہیں یا اللہ میں مردہ مر جاواں لیکن کبھی بھی بددیانت نہ ہو. یہ جو منبر مصلی ہے نا، یہ روحانی طور پہ خطیب امام امت کا باب ہوتا ہے. علماء کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے کہ لوگ ہماری حیا سے متاثر ہو کر مسلمان ہو، دیندار ہو. یہ نہیں دوجی بھی آ جائے، تیجی، چوتھی، پنجویں، چھویں، پسا بھی کوئی نہیں اور تربیت ہی کوئی نہیں. اولاد میں ایک بھی کام والا کوئی نہیں، بیویوں میں ایک بھی دیندار کوئی نہیں. اللہ کے لیے اس کو سمجھے. یہ بات یاد رکھ لے، یہ ہے دینداری. یہ کیا ہے؟ دینداری. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اس کا معنی یا اللہ میرا دین ہمیشہ درست رکھنا، میرے دین کے اندر ہی میری عزت اور میرا بچاؤ ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ. اللہ نے پیٹ لگایا ہے. میرے باپ نے اللہ کو کہا ہو کہ یا اللہ ہمیں پیٹ نہ لگانا. کیوں بھائی کہا ہے کسی نے؟ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. کسی نے کہا ہو یا اللہ اب جو بچے تو پیدا کرے ان میں میدا نہیں ہونا چاہیے. کبھی کسی نے کہا ہو یا اللہ بڑی مہنگائی ہو گئی، اب جو بچے آئے وہ چارجنگ والے آ جائیں، کھانا نہ پڑے چارجنگ پہ لگائے اور بچہ جو ہے وہ چارج ہو. پیٹ کس نے لگایا ہے؟ اللہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. جاؤ ایک اور وظیفہ تم میں بتاؤ، تحفے دیتے جا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے. کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بچے نے آپ کی خدمت کی ہے تو کلا ہی دعا کرو اللہ پاک انہوں باہر لا دے. اللہ اس کو کیا لگا دے؟ باہر. یعنی یہ بڑے بچے ہو، اس کا بڑا مال ہو. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. پتہ نہیں بخاری پڑھ دے ہو، مسلم پڑھ دے ہو، کتنے لگے پھر دے جن کے کام نہیں ہے شہروں میں یاد ہی نہیں کر دے، وہ دس دے ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے دعا کی. فرمایا کیا؟ فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. اللہ کے نبی نے دعا کی. حضرت انس کہتے 100 دے قریب میرے پوتے پوتیاں تے پتر تیاں نے، اور لوگوں کا باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے. جو باغ انس کا ہو جائے میں خریدوں سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. پھر یاد کرو پڑھے اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما آتیتنی. میری مائیں بہنیں بھی اس کو یاد کر لیں، بزرگ بھی یاد کر لیں، بے اولاد بھی یاد کر لیں، اور جن کے پاس رزق نہیں وہ بھی یاد کر لیں. اور یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. کدھر بھٹکتا رہا ہے، سچے مصطفیٰ کی سچی زبان ہے. اور پھر اس کے اثرات دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے اس دنیا کو کیسے گھما دیتا ہے. اب جو پہلی دعا ہے پہلے اس پر بات کر لیں. اب کئی دعائیں اس وقت میرے دماغ میں آ گئی بڑی پیاری، وہ ہر کوئی اگر بیان کروں ان میں سے چند بھی تو بڑا وقت لگ جائے گا، لیکن میں نے چند بتانی ہے جو آپ جس کو یاد کریں. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. آج جو دیندار ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر مولوی عمر صدیق کی لگام اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو میں نے بازاری دینداروں کو دیکھ کے کافر ہو جاتا. صحیح بات ہے، اللہ کی قسم. داڑیاں ٹوپیاں پگڑیاں تے دھوکھا ہی دھوکھا. ہدایت کی لگام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو سب سے اہم چیز ہے انسان نماز پڑھے. نماز کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
نماز پڑھے تو جتی کسی بھی پاگل ہے ایماندار نہ دسو کدی بے نمازہ جتیاں چکیاں ہو تو میں اندر بڑھ گیا نہیں انہوں دیا جتیاں چک لو غور کیجیے یہ بیمار دل ہے یہ ہے کہ جو دینداری بظاہر دینداری ہے لیکن حقیقی دینداری نہیں ہے یہ انسان اللہ سے مانگ رہا ہے یہ چیز ہے کتنی تنظیمیں ہیں جہی تنظیم ہوتی ہے انہیں سارا کچھ نہیں کیتا کوئی ضلعی کوئی عالمی کوئی چھوٹی کوئی وڈی کوئی جمعیت کوئی جہاد والے کوئی سیاست والے سمجھ نہیں بندے کو ہوتے ہیں کبھی پریشان نہیں ہونا رولا پہ جانا علمی نبی علیہ السلام نے وہاں پر بھی دعا بتائی خدا کی قسم ہے اتنی زبردست دعا ہے حق و باطل کو کھول کے رکھ دیتی میں صرف پڑھ دیتا ہوں بڑی مزیدار ہے پنجابی میں کہتے ہیں بڑی چس ہے جو عربی کو سمجھتے ہیں نا ان کو یقین جانے پتہ چل جائے گا پڑھتے ہی کہ یہ کیا چیز ہے اللہم یا رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنا لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انکا تہدی من تشاء الى صراط مستقیم اس کا معنی اے جبریل میکائیل اسرافیل کے پروردگار زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے تو ہی ہدایت دے سکتا ہے تیرے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یا اللہ اس میں بڑا اختلاف ہے اہدینی لما اختلف فیہ من الحق یا اللہ اس میں جو حق ہے نا وہ حق اس پر مجھے چلا دے انکا تہدی من تشاء الی صراط مستقیم یا اللہ ہدایت کا مالک بھی تو ہے اور سیدھے رستے پر چلتا بھی وہ ہے جس کو چلاتا تو ہے اب پھر وہ کیا ہے اللہم اصلح لی دینی اللہ کی قسم ہے سعودی عرب جاتے ہیں نا مسجد حرام میں اور مسجد نبی میں ان علماء کی زبان سے اس دعاؤں کو جب میں سنتا ہوں نا بڑی سینے ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں پہ وہ بار بار اس کو پڑھتے بار بار پڑھتے یہ تھے اگلے انو پچھلے انو ایدر آلے انو ادر آلے انو چودری انو بابے انو پتہ نہیں مولوی کیا کیا کرتے رہتے بھائی جو نبی اسلام نے ہم اہل حدیث ہیں تو جب مولوی دعا مانگے نا تو اسے کہا کرے بھائی قرآن حدیث والی دعائیں مانگو یہ لفظ چھوٹے ہیں لیکن ان کا معنی بہت گہرا ہے اب دوسرا جملہ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي یا اللہ میری دنیا کو بھی بہتر رکھنا کیونکہ دنیا میں میرا بسنا اور رہنا ہے یا اللہ میری دنیا بھی چنگی رکھی اور چنگی کار میرا کھلا ہونا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے پاس نعمتیں ہیں نا یہ تین دنیا کے اندر ہی سعادت مند ہے بیوی نیک ہو بیوی پیڑی ہو گئے ساری دنیا سمجھو جوندے نو جیل ہو گئی بلکہ چوتھی چیز بھی ایک نبی علیہ السلام نے بتائی ہے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں فرمایا سواری جو ہے نا وہ بھی اچھی ہونی چاہیے کئی بندے تو جی پہنتے ہو فیملیاں نال ہوندیاں نے تے روڈ دے اوتے بیچارے ذلیل ہو جاتے روڈاں تے کھجل ہو جاتے فرمایا جو ہمسایہ ہے وہ بھی نیک ہونا چاہیے ہمسایہ بولو ہمسایہ پیڑا ہو گئے لوگ رشتہ کرنے پڑتے کون نے لگوان بڑا پیڑا انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور حضرات چوتھی خوبی نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے گھر جو آئی آ کے رہے رہا ہوں پہنا ہوں رونق لگی رہے مہمان آئے گا رزق آئے گا برکت آئے گی تے جے پرونا نہیں ہونا کسے نہیں رہنا تیرا رزق بھی نہیں بدلے یہ ہے واسلح لی دنیا کیا یا اللہ میرا کار اپنا ہو گئے تے بڑا ہو گئے واسلح لی دنیا کیا ہے اے پروردگار کھانے پینے کا رزق بھی تیری
بارک لی فیما آتیتنی اللہم وسعلی فی داری وبارک لی فی رزقی. ایسے ملتے جلتے کئی الفاظ ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ گھر میرا بڑا ہو اور میرے رزق کے اندر بھی بڑی وسعت. یہ واصلح لی دنیا. کوئی بات نہیں. اچھا اس کو پکڑ. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو جزا دے. ٹیک لگانے سے گرنا چاہے. اب دعا کا جو تیسرا جملہ ہے اس پر بات کرتے ہیں. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي. یا اللہ میری قبر کی زندگی بھی ٹھنڈی ہونی چاہیے. میں نے مر کے تیرے سامنے کھڑے ہو رہا ہے. دین بہتر, دنیا بہتر, آخرت بہتر. وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً فِي كُلِّ خَيْرٍ. یا اللہ جدھر بھی بھلائی ہو, بھلائی میں اللہ میرا حصہ ڈال دینا. اور یا اللہ پانچواں جملہ ہے, اللہ جہاں بھی شر ہے شر سے مجھے بچا لینا. یا اللہ ایسا شر جنہا دین برباد کر دے, دنیا برباد کر دے, آخرت برباد کر دے. پروردگار اس شر سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا, مجھے شر سے بچا لے. یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں, پوری دنیا زمانے کا شر گلے میں پڑ جائے. بیٹے اتنے بدبخت شرابی زانی لوگوں کی بیٹیوں کو نکال لیتے ہیں, چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں. بوڑھے کی باپ کی داڑھی پولیس والے نوچتے ہیں. ہزاروں مرتبہ پھر وہ موت مانگتا ہے. یا اللہ میں نے چوک لے, اللہ یہ تو چنگا تو میں نے چوک لیں گا. یا اللہ ایک جانتا ہی نہ, یا اللہ میں نے چوک لیں گا. یہ وہ چیز ہے جو انسان دعا میں مانگتا ہے. اب خطبے کا آخری حصہ. اچھا بھائی, نبی علیہ السلام سب سے زیادہ کون سی دعا کرتے تھے؟ پہلے تو میں نے سوال کیا نا کہ نبی علیہ السلام جب اللہ سے مانگتے تھے کن لفظوں کے ساتھ, اس پر میں نے بات کی ہے. پھر اندر ہی پکا بگڑا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دعا میں نے وہ بھی بتا دی. مال گھر, اس کے لیے دعا میں نے آپ کو وہ بھی بتا دی. اب جو بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ جو زندگی میں دعا کی ہے وہ کون سی؟ کیوں جی کون سی؟ بندہ کو بولے تو رکما تو دے. ایک بندہ ماشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ برکت. ماشاءاللہ مجھے اب بات کرنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ برکت ہے. ہم نے فکر پیدا کرنی. مسجد کے اندر خطبہ درس میں ہم نے کسی کی تصویر نہیں کرنی. اسلام تو وہ اسلام ہے کہ عوام جو ہے وہ خطبہ علماء ان کے سامنے بھی دلائل پیش کر کے ان کو بھی سیدھے راہ پہ ڈال دیتے ہیں. نبی علیہ السلام جو دعائیں کثرت سے کرتے تھے نا, کثرت سے, ان میں بھی زیادہ دعا جو نبی علیہ السلام کرتے تھے وہ کون سی ہے؟ پہلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول رسول اللہ. یہ کانا جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو استمرار کا معنی دیتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام ہمیشہ مانگتے رہتے تھے. جیسے کانا یرفع یدیہ, نبی علیہ السلام ہمیشہ نماز میں رفع الیدین کرتے. حضرات اسی طرح نبی علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے رہتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے, کوئی بڑی چھوٹی مصیبت کوئی بھی, سب سے زیادہ نبی علیہ السلام جو دعا پڑھتے تھے وہ کون سی؟ اب آئیے وہ دعا بتاتا ہوں, لیکن اس دعا کو بتانے سے پہلے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ جو ہے نا مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے. اس صحابی کا نام ہے ابو امامہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا انی اراکا غیر وقت الصلاۃ مالک. اور کیا ہے, نمازوں کے علاوہ میں دیکھتا ہوں تو مسجد میں پڑا رہتا ہے, جا کر کوئی رزق کما, دنیا کا کام کر.
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جا فضل تلاش کر اللہ کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہموم لزمتنی ودیون، کہاں جاؤں؟ زمین پر اب مسجد کے سوا کوئی ٹکانا نہیں جہاں سکون ہو۔ غموں نے گھیر لیا اور قرضے چڑھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تجھے ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ تو وہ پڑھے، اللہ تیرے سارے غم دور کر دے، سارے قرضے دور کر دے۔ او اہل حدیث بھائیو، اہل سنت، آپ کیسے اہل حدیث اہل سنت ہیں؟ ایک دعا جو ہمارے نبی نے سب سے زیادہ پڑھی ہے ہمیں پتہ ہے کوئی نہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اب اس کے فتنے کیا ہیں؟ جب سنت مردہ ہو جائے گی یا لوگ سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو بدعت جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جائے گی۔ اب بدعت کیا ہے؟ ہر تیسرا چوتھا اہل حدیث اہل سنت کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں جی کسی نے بندش کر دی ہے، اور یہ بندش کا نظریہ شرک ہے۔ جس کا چاہے رزق بند کرے، جس کا چاہے کھولے، کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اور زبان کو ذکر سے تعلق، اگر تیرے فرائض میں کوتاہی ہے، مرتے ہوئے تیری زبان پر اللہ کا نام آ گیا، تیرے جنت جانے کے لیے یہی کافی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت رب کا نام آ گیا پکا جنتی ہے۔ غفلت چھوڑ دے، زبانوں کو رب کے ذکر سے تر کر، اور ذکر بھی وہ ہو جو نبی علیہ السلام کا انتخاب ہو، آپ کے الفاظ ہو، آپ کی سنت ہو، آپ کی عادت ہو، آپ کی کثرت ہو، آپ کی حدیث ہو، اس کو اختیار کر۔ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے وظیفہ بتایا، میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا جاؤ، رب قرضے بھی اتارتا جائے، رزق دیتا جائے، غم سارے چھوڑ گئے، غم سارے چھوڑ گئے۔ اب وہ کون سا وظیفہ ہے؟ سن لو۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، بولو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ پڑھو وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب اس کے معنی پر بات کرتے ہیں۔ یہ 8 لفظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں۔ کتنے لفظ ہیں؟ 8۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ جو 8 لفظ پڑھے ہیں بھائیو، مختصر وقت کی قلت کے پیش نظر ان میں سے ہر لفظ پر کئی خطبے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الہم۔ ہم کیا ہے؟ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں ان غلطیوں کے نتیجے میں نقصان ہوتے ہیں، مالی نقصان ہوتے ہیں، پرچے ہو جاتے ہیں، نقصان عزت کا ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، ماں نے کوئی بات کہہ دی۔ اب ہوتا کیا ہے جب وہ غم بن کر انسان کی طبیعت پر آتا ہے نا، تو لوگ جو ہیں وہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سگریٹ، پان، گٹکا، نسوار، گردہ، ہیروئن، پانگ۔ اکثر لوگ گاؤں میں دیہاتوں میں پانگ پیتے ہیں، ماں کو تانے مار دے، وہ ویلے ہو، پنی 3 سال تھوڑی عمر ہو گئی ہے، کھائی ہوندے ہو، کما کے لوٹے کوئی نہیں، وہ جوان بندے پنگا پی بھی ہوندے لگی ہوندے۔
اس کو عربی زبان میں نبی اسلام کی زبان میں ہم کہتے ہیں. اے اللہ مجھ سے کوئی گناہ غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں نقصان ہوا اور وہ چیز میرے دماغ میری زندگی میں حائل ہو کر مجھے خیر سے نیکی سے معروم کر دیتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الحم. یا اللہ ماضی کا کوئی گناہ اور کوئی غلطی مجھے پکڑ کر خیر سے روک دے. میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. میں کس کی پناہ طلب کرتا ہوں؟ انسان سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، جنسی، زنا، بدکاری. بندہ سوچتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے، دماغ بند ہو جاتا ہے. تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الحم. اعوذ بک من الحم والحزن. حزن کیا ہے؟ حزن کیا ہے؟ انما اشکو بسی، بولو یار، وحزنی الی اللہ. یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حزن کیا ہے؟ آنے والے وقت میں کوئی بڑا خطرہ ہے، اس کا خدشہ ہے، ڈر ہے. آنے والے وقت میں نقصان ہو جائے گا. میرا بچہ سعودیہ گیا ہے، لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، کچھ نہیں کما رہا، کیسے کرے گا؟ کیا بنے گا؟ کیا ہوگا؟ تھانے، کچہری، جیل، زندگی کے معاملات، آنے والے وقت میں سوچنا کیا بنے گا. اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن. یا اللہ میرا ماضی بھی تیرے حوالے اور آنے والا وقت بھی. یہ اور یہ دو چیزیں ہیں جس کے اندر انسان پس جاتا ہے. ماضی نہیں جان چھوڑتی اور مستقبل کے وسوسے انسان کی جان نہیں چھوڑتے. ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہے، سونے کی گولیاں کھاتا ہے. اور نہ بھائی، تیرے پیارے نبی نے اس کا علاج بتایا. کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل. یا اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں بے بسی سے اور سستی سے. سستی اور بے بسی کیا ہے؟ سنو. کئی بندے بے روزگار نے، فلاں بندہ آندہ ہے بھائی تینوں اتنے کام ملے گا، جا آندہ. اچھا اگلے دن جاتا، جاتے ہوئے سستی ہو جاتی ہے. وہاں پر جب پہنچتا ہے وہ اندر میں تو پاجی کل کام دے دیتا ہے. یہ شیطانی چیز ہے. اولاد کے بارے میں، رزق کے بارے میں جب کوئی پیغام دے سب سے پہلے جانا چاہیے. شیطان اولاد کا، رزق کا دشمن ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ اس پہ غربت آئے، ذلت آئے، اس کا رب پہ اعتماد اٹھ جائے، ایمان بیچ دے، دیانتداری بیچ دے، حیات چھوڑ دے، غیرت ترک کر دے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے واشدار لفظوں سے کہا ہے اللہم انی اعوذ بک من الذلت والقلہ. یا اللہ تیرا نبی ذلت سے بھی تیری پناہ مانگتا ہے اور قلت سے بھی تیری پناہ مانگتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اکثر جو آپ کی دعائیں ہیں ان میں یہ سنتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں انی اعوذ بک من المغرم، یا اللہ چٹی سے بچا. کیا وجہ کہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں؟ فرمایا جب چٹی پڑتی ہے بندے جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دنیا بھی جاتی ہے، دین بھی جاتا ہے، لوگ پھر اعتماد بھی نہیں کرتے، آگے سے مال بھی نہیں دیتے. ایک آدمی اس کے پاس دیانتداری ہے، لوگ مال دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، جہاں بیچ کے لے آ. وہ بیچ کر لے آتے ہیں، پھر اس کو اور دیتے ہیں، اور دیتے ہیں، اور دیتے ہیں، اور جب ٹھگی مارتا ہے تو پھر روک لیتے ہیں، یہ تو فراڈی ہو گیا ہے. تو شیطان سستی عبادت میں کیا کہتا ہے؟ نم علیک لیل طویل. سو جا سو جا سو جا. گھروں میں لڑائیاں، بے برکتیاں، فجر کی نماز ہی نہیں کو پڑھتا، اندر سو جا سو جا. عبادت میں سستی، رزق میں سستی، بچوں کے رشتوں میں سستی. اچھا بھائی اتنے بیٹی کا رشتہ ہے، جا چلا جا. اچھا جانا، آج جانا، سویرے جانا، کل جانا، پلک جانا. اتنے جانا ہے، جس نے اتنے پہنچ دے وہ آندھنے سارے پاجی 2-4 دن پہلے رشتہ کر لیں. تو دنیا کے اندر بڑے سارے نقصان ہوتے ہیں سستی سے اور بے بسی سے. پناہ طلب کرنی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ. یہ بخل کیا ہے؟ دین کے کاموں میں، نیکی کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں بخل کرنا.
کوئی بندہ مشورہ کرتا ہے اسے صحیح بات نہ بتانا، کسی کا نقصان ہو رہا ہے چنگا ہون دے، جو بندہ آگاہ نہیں کرتا پھر اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو خود غرضی والا طریقہ جو ہے یہ شیطان کا ہے، مومن خیر خواہ ہے۔ نبی علیہ السلام بیعت لیتے تھے صحابہ کرام سے، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں وَنُصِّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، آپ ہم سے بیعت لیتے تھے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے خیر خواہی۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں، وقت دے، وقت نہیں، زبان سے خیر کی بات کریں، دین کی بات کریں، انسانوں کی ہمدردی کی بات کریں۔ اور آخری جو لفظ ہے ذرا غور کرنا، فرمایا وَغَلَبَتِ الدَّيْنِ، اللہ مرنے تک مجھ پہ قرضہ نہ آئے، مجھ پہ قرضہ نہ آئے۔ ایک آدمی مسجد کے اندر بیٹھا رو رہا تھا۔ کئی لوگ ہیں وہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ بے رحم کون ہوتا ہے؟ یہ سانپ نہیں بے رحم، کتا نہیں بے رحم، سانپ کتے سے بے رحم وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے مستقبل سے بے پرواہ ہو کر اپنی دکان کے چسکے اور اپنے اسٹیٹس کے لیے قرضہ لے اور کھا لے۔ اولاد دا بار بار قرضے تھلے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر جائیے، تیرے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے تھے۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، وَغَلَبَتِ الدَّيْنِ، یا اللہ قرضے کے غلبے سے بچانا۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے جس کا قرضہ دینا ہے اس نے کہا یا پیسے پہنچا دے یا پوری پہنچا دے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے یہ مصطفیٰ کے الفاظ ہیں، بڑے جامع الفاظ ہیں۔ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ بندے مجھ پر غالب نہ آ جائے۔ 60 سال تو بازار سے دکان ایک بندہ جمعہ 8 دن ہوا ہے، انہیں ساری تاکی کھیچ لئیے مارکا میں بھی تیرا فضل لہن بیٹھا، کوئی بندہ میرے تے غالب نہ آ جائے، نہ رزق پہ چاہے، نہ اولاد پہ چاہے، نہ عزت پہ چاہے۔ کئی مولوی نے 3 مہینے ایک مسجد، 6 مہینے ایک سال ایک، کدی اٹھے کدی اٹھے کدی اٹھے، وہ بھی یہ الفاظ پڑھا کرے یا اللہ میری امامت خطابت ہے تیرے فضل سے، میری تو نلائکیاں ہیں، فضل تیرا ہے، اے پروردگار کوئی میری آواز پر بھی غالب نہ۔ اللہ تعالیٰ خطبہ کی آواز جیسی بھی ہو نا، کوئی نہ کوئی ہلکا اثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ جس کے دل پہ اس کی آواز اثر کرتی ہے۔ تو یہ جامع الفاظ جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو آج کے خطبہ میں 2 باتیں، ایک دعا اس کے اندر کوتاہی چھوڑے اور ایک ذکر اس کے اندر کوتاہی چھوڑے، اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام والے الفاظ پڑھا کرے۔ اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا۔ یہ سوال جو آپ کی نشست ہوگی اس میں کتنی دیر بیٹھے ہیں؟ صرف دعا، بس دعا کی کلمات کی خود رکے، یہ اعلان وغیرہ میں جلسوں کے تقریروں کے